بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی پیاری بیٹی کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے میرے پیارے بابا جان تشریف لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، بابا جان میرے پاس ایک عبا کے علاوہ دوسرا کوئی کپڑا نہیں کہ پردہ کر سکوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک کر فرمایا، بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا حال دریافت کیا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بابا جان درد کی شدت سے بے چین ہوں، بھوک نے بے حال کر رکھا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری لہتے جگر صبر کرو، میں بھی آج 3 روز سے بھوکا ہوں۔ اللہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہوں وہ مجھے ضرور عطا کرتا ہے، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پشت پر پھیرا اور فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، دنیا کی مشکلات سے دل برداشتہ نہ ہو، گھبراؤ نہ، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس غربت کے ساتھ ہر درجہ کی عابدہ تھیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو صبح سے شام تک عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں، لیکن علیل ہونے کے باوجود رات رات بھر عبادت میں مصروف رہیں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس آ کر جب انہیں چکی پیستے دیکھا تو فرمایا، اے رسول خدا کی پیاری بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ تو فرمانے لگیں، اللہ کی عبادت اور آپ کی اطاعت بیماری کا بہترین علاج ہے۔ اگر میں ان میں سے کوئی موت کا باعث بھی بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی اور کیا ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے میری پیاری بیٹی، مسلمان عورتوں کی خوبیاں کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، بابا جان عورت کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول خدا کی فرما برداری کرے، اولاد کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی خوبصورتی کو چھپائے، نہ خود کسی غیر کو دیکھے اور نہ ہی کوئی غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سخت پریشان ہوئیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تو سیدہ نے عرض کیا، یا رسول خدا، علی مجھ پر سوت لانا چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ ادھر غورہ کے سرپرست بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت طلب کرنے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، آل ہشام علی سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا۔
البتہ علی میری بیٹی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک ہی جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا ارادہ فوراً ترک کر دیا، ختم کر دیا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی تک پھر دوسرے نکاح کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسی محبت اپنی بیٹی سے تھی ویسی ہی محبت اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور اپنے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرمایا کرتے تھے، جن لوگوں سے تم ناراض ہوں گے میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، میں بھی ان سے ناراض ہوں گا۔ جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے، جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے، اے علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے، بہت ہی محبت سے ان کو بوسے دیتے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، کیا بات ہے سب سے بہتر؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ تو میں نے جواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری لخت جگر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا وصال ہو، جب میری وفات ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے خدشہ ہے، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جگر گوشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کو ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائیں، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گا اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، جب میرا وصال ہو تو تم اور علی میرے غسل میں شریک ہونا، کوئی اور میرے قریب نہ آئے اور میری چارپائی پر اسی طرح چھڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے دلہن کی ڈولی کی طرح ایک پردہ پوش چارپائی تیار کی اور اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے اس کی وصیت کی تھی۔ ان روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پردے کا کتنا اہتمام فرماتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی عزت و عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اپنے گھروں سے اس طرح نکلیں کہ گویا ان کے سر اس طرح بے حرکت تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، اور ان کے اوپر کالا کپڑا تھا جس کو وہ پہنی ہوئے تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر حج میں احرام کی حالت میں تھیں۔ جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں سے لٹکا کر چہرے کے اوپر کر لیتیں، اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا لیتیں۔ حضرت قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی۔ اس کا نام اتم حلات تھا اور اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا تھا۔ یہ عورت اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اصحاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی نے آپ کو نقاب میں دیکھ کر کہا، اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا، میں بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اللہ پاک تمام مسلمان عورتوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔